حاکم اپنے منبر سے نیچے آتا ہے اور ایک کالے سیاہ فام شخص کے ہاتھ کو چھوڑتا ہے اور کہتا ہے یا بلال انت سیدنا و مولانا، اے بلال تو اب غلام نہیں ہے، تو غلام جب تک تھا جب تک نبی نہیں آئے تھے، اب تو غلام نہیں ہے بلکہ جنتیوں کا سردار ہے، بلکہ تو جنتیوں کا سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک عورت تھی پاگل مدینے میں، اس سے کوئی بات نہیں کرتا، لیکن ایک دن میرے نبی نے ظہر سے لے کے عصر تک اس سے بات کی۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پاگل عورت ہے کوئی بات نہیں کرتا، آپ نے بات کیوں کی؟ تو میرے آقا فرماتے میرے غلاموں مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے، جس سے کوئی بات نہیں کرتا میں اس سے بھی بات کرتا ہوں۔ امی عائشہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ یہ جو احد والا دن آپ کے اوپر گزرا ہے کیا اس سے بھی زیادہ کوئی سخت دن آپ کے اوپر گزرا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ہاں گزرا تو ہے، یہ احد والا دن جو تھا میرے آقا کے اوپر بڑا سخت گزرا تھا، میرے آقا خود زخمی ہو گئے تھے، آقا کے رخسار میں جو ہے وہ زنجیر گھس گئی تھی جس کو نکالنے کے لیے صحابہ کرام کے دانت بھی شہید ہو گئے تھے اور بڑا ظلم کیا تھا ان ظالموں نے صحابہ کرام کے اوپر۔ تاریخ بتاتی ہے، روایت میں آتا ہے کہ اتنا ظلم کیا تھا ظالموں نے کہ صحابہ کرام کی ناک کان کاٹ لیے تھے اور ہار کی طرح بنا کے گلے میں پہن لیے تھے۔ اللہ اللہ۔ اور اس میں جو شہداء کرام میں جو سب سے بڑا نام ہے وہ سیدنا امیر حمزہ کا ہے۔ میرے حضور کے چچا کا تو کلیجہ بھی چاپا گیا تھا۔ جب میرے آقا نے اپنی چچا کے جنازے کو دیکھا میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے غلاموں مجھے میرے چچا کی کوئی باتیں سنا دو، مجھے میرے چچا کا کوئی درد بیان کر دو، میرے چچا کی مجھے کوئی کہانی سنا دو۔ میرا چچا میری ذرا سی تکلیف کو سن کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تھا۔ اللہ اللہ۔ آج حضور کے چچا کا جنازہ سامنے ہے لیکن میرے آقا کے پاس اتنے کپڑے بھی نہیں ہے کہ میرے آقا اپنے چچا کو کفن پہنا دے۔ میرے بھائی ذرا سوچو تو صحیح، آج ہمارے تمہارے پاس کتنے کپڑے ہیں، ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کون سا پہنے کون سا چھوڑ دے، لیکن ملاحظہ کرو اپنے آقا کی زندگی کو۔ اللہ 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 اللہ۔ حضور کے چچا کا جنازہ سامنے ہے، میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ شماس بن یوسف قربان جاؤ، شماس بن یوسف کی محبت پر عاشق ہو تو ایسا ہو، دیوانہ ہو تو ایسا ہو۔ شماس بن یوسف نے جب دیکھا ظالموں نے تیر میرے آقا کی طرف کو مارا، وہ تیر اپنی جگہ سے میرے آقا کی طرف کو چل دیا تھا۔ شماس بن یوسف نے جب دیکھا کہ ظالموں کا تیر میرے آقا کی طرف کو آ رہا ہے، شماس بن یوسف میرے آقا کے آگے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ تیر شماس بن یوسف کی آنکھ میں پیوست ہو جاتا ہے، آنکھ سے خون نکلنے لگتا ہے، آنکھ سے خون کا فوارہ جاری اور ساری ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی ہماری ذرا سی داڑھ پہ درد ہو جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، پیٹ میں ذرا سا درد ہو جائے ہمیں سکون نہیں ملتا، لیکن قربان جاؤ شماس بن یوسف کی محبت پر ان کی آنکھ پھوٹ گئی، انہوں نے اپنی آنکھ کے درد کو نہیں دیکھا، مڑ گئے میرے آقا کی طرف کو، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے معاف کر دو آقا، اس تیر کی وجہ سے آپ کی پیٹ ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا مجھے معاف کر دو، اس تیر کی وجہ سے آپ کی پیٹ ہو گئی ہے۔ اللہ اللہ۔ حضور کے چچا کا جنازہ سامنے ہے، اب حضور کی پھوپھی دو جوڑی کپڑے لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، کہا یا رسول اللہ یہ کپڑے لے لیجئے اور انہیں چچا کو کفن پہنا دیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا میں دونوں کو نہ دوں گا، ایک مصعب بن عمیر کو دوں گا۔ کون مصعب بن عمیر؟ اتنی مالدار ماں کا بیٹا، اتنی مالدار ماں کا بیٹا کہ آپ کی ماں روزانہ آپ کو ایک جوڑی کپڑے نئے دیا
करती कहती थी मेरे लाल एक जोड़ी कपड़े सिर्फ एक दिन पहनना, दूसरे दिन मत पहनना, उतार के फेंक देना। इतनी मालदार माँ का बेटा जब मक्के में चला करते थे तो बड़ा फख्र किया करते थे अपने कपड़ों के ऊपर। एक दिन चलते चलते उन्होंने मेरे आका के चेहरे को देख लिया तो रात भर सो न सके। सुबह को जाके आका की बारगाह में हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दो। मेरे आका कलमा पढ़ा के मुसलमान कर देते हैं। अम्मा को घर में खबर लग गई थी मेरा बेटा मेरे मजहब का बागी हो गया, मेरे बेटे ने मेरे पुतों को छोड़ दिया। जैसे ही घर के अंदर पहला कदम रखा माँ ने सर में डंडा मारा, सर फट गया, सर में से खून निकलने लगा। माँ ने कहा बेटा क्या कमी थी मेरे लाड़ और प्यार में, क्या कमी थी मेरे खिलाने और पिलाने में जो तूने मेरे पुतों को छोड़ दिया, इस्लाम को कबूल कर लिया। मुसाब बिन उमैर कहते हैं मेरी माँ मैंने ये इस्लाम अपनी मर्जी से कबूल नहीं किया है, मेरे रब की मर्जी से कबूल किया है। माँ कहती है बेटा इस्लाम छोड़ दे। मुसाब बिन उमैर कहते हैं माँ अब मैं दुनिया छोड़ दूंगा इस्लाम नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह अल्लाह जो माँ खिलाती थी पिलाती थी उसने महल्ले वालों को बुलवा लिया, पिटवा रही है, पिट रहे हैं। एक दिन मारा, 2 दिन मारा, 3 दिन मारा, 4 दिन, 5, 6, 7 दिन हो गए। पिटते पिटते न कुछ खाया न कुछ पिया, सर में से खून अलग निकल रहा है। जब 7 दिन हो गए माँ की ममता है, माँ को थोड़ा बहुत रहम आ गया। माँ ने 7वें दिन छोड़ दिया तो याद रखो जब माँ ने छोड़ा तो आपके जिस्म पर कोई कपड़े नहीं थे, फटे हुए टाट थे, फटे हुए टाट जिससे आपने अपना बदन छुपा रखा था। अल्लाह अल्लाह सीधे मेरे आका की बारगाह में चलने लगे। मेरे आका अपने गुलामों के साथ तशरीफ फरमा है। जब मेरे आका ने मुसअब बिन उमैर को आते हुए देखा मेरे आका की आंखें अश्कबार हो जाती है, मेरे आका की आंखों से आंसुओं का सैलाब निकल पड़ता है। मेरे आका फरमाते मेरे गुलामों देखो देखो मुसअब बिन उमैर को कल तक कितने खूबसूरत कपड़े पहनता था, आज इसके कपड़े कितने मैले हो गए हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया मेरे गुलामों इसके कपड़े जरूर मैले हो गए हैं मगर अल्लाह ने इसका दिल सूरज और चांद से भी ज्यादा रोशन कर दिया है। आला हज़रत फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। अल्लाह अल्लाह एक सहाबी है उनकी उंगलियों को काट दिया गया और कहा गया इस्लाम छोड़ दे। कहा मैं दुनिया छोड़ दूंगा इस्लाम नहीं छोड़ूंगा। मेरे भाई जरा सी उंगली अगर दब जाए ना कितना भी बड़ा पहलवान होता है तो चीख निकल जाती है चीख। अल्लाह अल्लाह पूरा हाथ काट दिया गया। कहा अब इस्लाम छोड़ दे। वो कहते हैं तुम मेरा पूरा जिस्म काट डालो लेकिन मैं दुनिया छोड़ दूंगा इस्लाम नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह अल्लाह एक सहाबी है बीच चौराहे पर उनको खड़ा कर दिया गया और उनको मारा जाने लगा। इतना मारा कि पूरा जिस्म खून से लाल लाल हो गया। अल्लाह अल्लाह उनके दोनों हाथों को यूं बांध दिया, एक तरफ ऊंट इधर एक तरफ ऊंट इधर। जब बीच में से जिस्म लगा चिरने, खून लगा निकलने, लोगों ने सोचा था रोएगा चीखेगा चिल्लाएगा, नहीं। जब बीच में से जिस्म लगा चिरने, खून लगा निकलने, अपने हाथों को उठाते दुआ करते मौला तेरा शुक्र है तूने मेरी बेकार जान को भी अपनी बारगाह में कबूल कर लिया है। अल्लाह अल्लाह
وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پہ جان دے دے گا۔ اللہ اللہ، ایک سنرا نام کی عورت جو باندھی بھی ہے، عورت بھی ہے، اللہ اللہ، اس نے میرے آقا کو جاتے ہوئے دیکھ لیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ جب اس کے مالک کو پتا چلا کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، اس کے مالک نے بہت مارا، اتنا مارا، رسی کا پٹا گلے میں بنا کے ڈال دیا، دبایا زور سے۔ جب زور سے دبایا تو آنکھیں باہر آ گئی، آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ وہ ظالم کہتا ہے دیکھ میرے بتوں نے تجھے اندھا کر دیا۔ عورت کہتی ہے نہیں نہیں، تیرے بت ہوتے کون ہے اندھا کرنے والے؟ تو ظالم نے کہا تو پھر بلا اپنے محمد کو اور مانگا کہ ان سے۔ عورت کی چیخ نکل جاتی ہے، رب کی بارگاہ میں سر اٹھاتی ہے، کہتی ہے مولا آج تک کبھی میں نے کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی، کبھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، لیکن مولا آج تو مجھے آنکھیں عطا کر دے تاکہ ظالم کے سامنے میری عزت بلند ہو جائے۔ تو میرے رب کی رحمت کو جوش آتا ہے اور اسی وقت رب کریم اس عورت کو آنکھیں عطا فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، بڑی قربانیوں کے بعد اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ جبریل آئے، انہوں نے کہا آقا ذرا، میرے آقا نے فرمایا جبریل ذرا جہنم کا حال تو بتا۔ جبریل کہتے آقا میں نے فلاں نبی کی امت کو جہنم میں دیکھا، فلاں نبی کی، فلاں نبی کی۔ جب باری آئی نا اس امت کی، جبریل کے ہونٹ بند ہو گئے، جسم کانپنے لگا۔ میرے آقا فرماتے جبریل کیا ہوا؟ کیا تو نے میری امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے؟ ہونٹوں پر کپ کپی جاری ہو گئی۔ عرض کرتے ہیں آقا اگر میں بولوں گا تو آپ کو تکلیف ہوگی، اگر میں بتاؤں گا تو آپ کا دل دکھے گا۔ اللہ اللہ جب بتایا جبریل نے، میرے آقا کا دل بے قرار ہو گیا۔ جبریل کہتے آقا میں نے آپ کی امت کو بھی جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ جبریل امین نے جیسے ہی بتایا میرے آقا پریشان ہو گئے۔ میرے آقا نے اپنا سوڑا مدینہ چھوڑ دیا۔ 3 دن ہو گئے آقا کو مدینے سے نکلے ہوئے۔ صحابہ کرام مسجد نبوی میں آتے ہیں، دل نہیں لگتا ہے۔ کبھی صحابہ کرام آقا کے حجرے کے دائیں بائیں گھومتے ہیں، کہیں آقا کا دیدار ہو جائے۔ میرے بھائی اللہ اللہ، اب صحابہ کرام آقا کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے ہیں، تلاش کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، پوچھتے ہیں لوگوں سے، راستے میں جو ملتا ہے اسی سے پوچھتے ہیں اگر تم نے ہمارا رہبر دیکھا ہو تو بتا دو، ہمارا سرور دیکھا ہو تو بتا دو، ہمارا آقا دیکھا ہو تو بتا دو۔ ایک چرواہے سے ملاقات ہوتی ہے، وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ تو نے میرے رہبر کو دیکھا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے چرواہا کہ میں آپ کے رہبر کو تو نہیں جانتا ہوں، البتہ اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اس پہاڑی کے اندر، اس غار کے اندر ایک انسان ہے جو بڑے درد کے ساتھ روتا ہے۔ آج 3 دن ہو گئے، لیکن جب میں صبح کو آتا ہوں میری بکریاں میرے ساتھ میں ہوا کرتی ہے، اور جب وہ روتا ہے تو اس کی رونے کی آواز سن کر میری بکریاں چرنا بند کر دیتی ہیں، میری بکریاں چرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ میرے بھائی یہ جانور ہے، جانور جو جانور ہو کر کے اپنے نبی کے غم میں شریک ہو رہے ہیں، اور ہم اور آپ نبی کا جلسہ بھی نہیں سن سکتے، نبی کی آمد کی خوشی بھی نہیں منا سکتے۔ اللہ اللہ، میرے بھائی سنو، وہ انسان کہتا ہے آج 3 دن ہو گئے اس پہاڑی کے اندر ایک انسان ہے جو بڑے درد کے ساتھ روتا ہے، اور جب اس کے رونے کی آواز میری بکریوں کے کانوں سے ٹکراتی ہے تو میری بکریاں چرنا بند کر دیتی ہے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ جب بکری شام کو خالی پیٹ گھر جاتی ہے تو دودھ ہر دن سے زیادہ دیا کرتی ہے۔ وہ عاشق سمجھ گئے، ہو نہ ہو وہ میرے آقا کی آواز ہی رہی ہوگی، ہو نہ ہو وہ میرے مصطفیٰ کی آواز ہی رہی ہوگی۔ جب جا کر کے دیکھا پہاڑی کے اندر، پریشان ہو گئے،
سید الانبیاء سجدے میں ہے اور زبان پر رب حبی امتی کی صدائے بلند۔ اللہ اللہ، صحابہ کرام ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، آقا مدینہ لوٹ چلیے، آپ کے بغیر مسجد نبوی میں دل نہیں لگتا، مسجد نبوی سونی ہو چکی ہے، آقا نماز میں دل نہیں لگتا، قیام میں دل نہیں لگتا، رکوع میں دل نہیں لگتا، سجدے میں دل نہیں لگتا، آقا لوٹ چلیے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر میں کیسے لوٹ جاؤں، آج میری امت کا معاملہ آ گیا ہے۔ اللہ اللہ، صحابہ کرام رو رہے ہیں، اتنے میں سلمان فارسی بول پڑے، کہتے ہیں صحابہ کرام سنو، مصطفیٰ ایسے نہیں جائیں گے، ایک ذات ایسی بھی ہے جس کی مصطفیٰ نے بھی نہیں تعریف ہے۔ کہا مطلب یہ ہے میں جانے مصطفیٰ سیدہ فاطمہ کی بات کہا سیدہ فاطمہ کو بلا کر لے آؤ، سیدہ فاطمہ اگر آ جائیں گی تو مصطفیٰ چلے جائیں گے۔ اللہ اللہ، سلمان فارسی نے مدینے کی سرزمین پر آ کر صحابہ کرام کی بہن بیٹیوں کو تیار کیا، صحابہ کرام کی بہن بیٹیاں تیار ہو گئی، فاطمہ کے دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی من دق الباب، دروازہ کس نے بجایا؟ کہا فاطمہ ہم آئے ہیں، تمہارے بابا جان کا پتہ لگ گیا ہے۔ اللہ اللہ، جیسے ہی اپنے بابا جان کا نام سنا، سیدہ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، خوشی سے دروازہ کھولا، کہاں ہے میرے بابا جان؟ ارے دین جا رہے ہیں اللہ جلدی سے سیدہ فاطمہ نے حسن حسین کو پکڑا، دائیں ہاتھ میں حسن کا ہاتھ پکڑا، بائیں ہاتھ میں حسین پاک کا ہاتھ پکڑا، دوڑ پڑی غار کی طرف۔ اللہ اللہ، جب پہاڑی کے قریب گئی، پہاڑی کے اندر گئی، صحابہ کرام باہر ہو جاتے ہیں، سیدہ فاطمہ اپنے ابا کا پائے نبوت پکڑ لیتی ہے، کہتے ہیں ابا مدینہ لوٹ چلیے۔ اب حسنین کریمین